جو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وی آر اے فزیکل بینگ, وی آر انٹلیکچوئل بینگ, وی آر ایموشنل بینگ. میں یہ کہتا ہوں وی آر ایکچولی اسپرچوئل بینگس. برطانیہ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسکول سسٹم تباہ ہو گیا ہے. امریکہ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن از جسٹ اٹ از ربش جو کچھ یہاں ہو رہا ہے. اپنے بچوں کے سلسلے میں تو مجھ سے بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں, اور میرا پیرنٹنگ میں جو انٹرسٹ ہے وہ اپنی انہی غلطیوں کی تلافی کرنے کی ایک کوشش ہے. ٹاپ 3 غلطیاں کیا تھیں؟ جگہ پر میں گیا, مجھے تھوڑی سی کونڈ ہے, اس میں 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور 5 جیسے نا ان کو کوئی مصیبت پڑی ہوئی, اور میں ملک چھوڑ رہا ہوں, میں شہر چھوڑ رہا ہوں. ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہے میں دنیا چھوڑ رہا ہوں. It's not enough to love someone alone. You have to tell him as well. ایسے ہی ہے. well ہم وہ کتاب سے ضرور پڑھیں گے عورت کیا ہے, کیونکہ یہ گتھی ابھی تک نہیں سلجھی ہم سے کہ عورت کیا ہے. ایک اینٹی ہے جس کا نام ہے بریومنٹ ریئیکشن. اور اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہونا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا, ان پہ ٹپیکل بریومنٹ ریئیکشن ہوا تھا. کبھی آپ نے یہ منظر پوڈ کاسٹ کے دوران دیکھا ہے؟ میں نہیں کرتا, میں جا رہا ہوں. سر بیٹھے تو صحیح, بیٹھے تو صحیح. کوٹنگ سینسنسی, میں جا رہا ہوں. اور میں نے تو جتنی میری زندگی بچی ہے, میرے خیال میں نے تو یہ سوچا ہے کہ میں مفید اس طرح ہو سکتا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے ان باتوں کو رکھ سکوں. گزشتہ سال ہم نے ایک پینل ڈسکشن کی تھی اور اس میں بہت سارے موضوعات جو ہے وہ ڈسکشن کے اندر آئے تھے, اور اس میں سے ایک کلپ ایسا تھا جو کہ ہماری 4 سال کی پوڈ کاسٹ کی زندگی کا موسٹ ویوڈ کلپ ہے, اور پاکستان انڈیا میں لوگوں نے اس کو بہت سراہا, بہت اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی, اور آج کی تاریخ تک 1 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے اوپر بہت سارے کامنٹس اور سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں. اور اس میں ٹوٹل ویوز تھے اس کے اوپر تقریباً کوئی 1.5 کروڑ 15 ملین ویوز کا معاملہ نہیں ہے. اس میں جو ہونے والی گفتگو تھی وہ اتنی ٹچنگ اور اتنی ریلیٹیبل تھی کہ آج ہم نے ضروری سمجھا کہ ڈاکٹر صاحب کے اوپر بھی زحمت دیں, اور ہمارے علم کے اندر آیا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک کتاب بھی اس حوالے سے سپرد قلم کی ہے استفادہ عام کے لیے, اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی. تو بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ. شکریہ بیٹا. آپ خیریت سے ہیں؟ جی لاہور کب آنا ہوا آپ کا؟ کافی میرے خیال ٹریول رہتا ہے آپ کا. جی میں بس آج ہی آیا تھا, ایک مختصر سا کام تھا اس کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کتاب آپ کی میرے سامنے ہے, یہ زندگی کا میزان, ایک متوازن اور کامیاب زندگی کا راستہ. ویسے تو ہم آپ کے بہت سارے لیکچرز اور ویڈیوز اور بہت سارے ایونٹس سنتے رہتے ہیں, کتاب لکھنے کی آپ نے کیا ضرورت محسوس کی, جبکہ آج کل آپ کو پتہ ہے بک ریڈنگ کا رجحان بڑا کم ہے؟ یہ غلط فہمی مجھے بھی تھی کہ کتاب لوگ پڑھتے نہیں ہیں. اچھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ غلط فہمی میری دور ہوئی ہے. بہت سے سنجیدہ لوگ موجود ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں, اور میں بہت عرصے سے یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو ہم آرکائیوز کریٹ کرتے ہیں یوٹیوب کی شکل میں, فیس بک میں ہماری چیزیں پڑھی ہیں, یہ بھی ایک طرح سے باڈی آف نالج کے اندر اضافہ ہے, اور یہ ہمیشہ رہیں گی, لوگ دیکھیں گے اس کو. لیکن مجھے اب اس بات کا پورا یقین ہوا ہے کہ کتاب کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ کتاب کو لکھتے وقت اور بولتے وقت ایک ڈفرینٹ قسم کی آپ کو پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے, مینٹل پروسیس کی وجہ سے. جب آپ بول رہے ہوتے ہیں نا تو آپ بہت ساری جزیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اور جو زندگی کا اصل لیسن, اصل فلسفی ہے, اور وہ سبجیکٹو لیول پر یہاں اثر کرتی ہے کوگنیٹو لیول کی بجائے, اور اس کا تعلق جو ہے وہ جزیات نگاری کے ساتھ ہے. لکھتے وقت آپ بہت احتیاط کر رہے ہوتے ہیں اور ان تمام جزیات کا خیال رکھتے ہوں گے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے جو اپنی تقاریر کی ہیں, اور وہ بہت بڑے مقرر تھے, لیکن جب انہوں نے اپنی تقاریر کو کنورٹ کیا ایک ریٹن فارم میں ایز اے ٹرانسکرپٹ, تو وہ کتابیں بالکل فارغ سی کتابیں لگتی تھیں جس میں ان کے بولے ہوئے الفاظ جس پہ لاکھوں لوگ اشش کر رہے تھے, جب وہ لکھے ہوئے آئے. اس لیے کہ جو پروسیس لکھنے کے لیے چاہیے اس میں ہائر لیول کی کوگنیشن اور ہائر لیول کی پروسیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی سنجیدہ کاری موجود ہیں, اور آئی تھنک کہ چیزوں کو سیو کرنا آرکائیوز میں بھی ٹھیک ہے ڈیجیٹل فارم میں, لیکن کتاب کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اب آپ کا سوال تھا کہ کتاب کا خیال کیوں, تو میں شروع سے میری کتابیں تھیں. میری پہلی کتاب ایکچولی شاعری کی ایک کتاب تھی جس کا نام تھا کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے, اور وہ 1997 میں چھپی تھی. اس کے بعد میری دوسری شاعری کی کتاب آئی تھی جس کا نام ہے مگر ممکن ہے, اور پھر میری ایک سرجری کی کتاب تھی جس کا نام آپریٹو سرجری ہے. وہ تو ظاہر ایک ٹیکنیکل بک ہے, مگر وہ پاکستان کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے. وہ پیراماؤنٹ پبلیکیشنز نے چھاپی تھی, جس کو وہ بہت سارے ارد گرد کے جو سارک کے ممالک ہیں وہاں کے میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر بھی ایک اور کتاب آئی جو تھی بچوں کی تربیت کا نظام. وہ کتاب تو 15-20 ہزار بکی وہ کتاب. اچھا ماشاءاللہ. یہ اس کے بعد کتاب تھی جس کا نام تھا زندگی کا میزان, اور اس کتاب کا بھی یہ دوسرا ایڈیشن ہے.
تو اور اس میں کافی ملٹیپل چیزیں جو آپ نے کور کی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، ابھی میں نے پڑھی نہیں ہے، لیکن اس کا جو ٹیبل آف سارا کانٹینٹ ہے، جو فہرست ہے عنوانات کی، اس سے ہی پتہ لگ رہا ہے. اور اتنے سارے ایسے موضوعات ہیں جو کہ ہماری روٹین کی پوڈ کاسٹ میں بڑا ہوتا ہے، تو خوش قسمتی ہم تھوڑا ٹچ کریں گے. باقی تو تفصیل اس میں کتاب کو ملے گی. اس کے سر اگر پہلے باب ہی کو ہم دیکھیں تو یہ ہماری خیر ڈسکشن کا بھی ہے، اور ہماری زندگی اگر ہم دیکھیں تو سر جو اوور آل لائف اسٹائل ہمارا ہے نا، وہ ہے کہ رات کو کھانا تم کھا لیتے ہیں مغرب کے بعد یا عشاء تک، رات کو فجر سے پہلے ایک بار پھر بھوک لگتی ہے. اور فوڈ پانڈا کے اوپر جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا، اور فوڈ پانڈا کے اوپر جو ڈلیوری اور ایک کلک کے ساتھ جو رائڈر آتا ہے، وہ ایک ایسی لت لگ گئی ہے ہمیں اور ہمارے سارے دوستوں کو. اور ایپس ہیں بہت ساری فوڈ ڈلیوریز اور فوڈ کے جو برانڈز ہیں، ان کو بھی اس بات کو پتہ ہے رات کے لیے مڈ نائٹ ڈیلز الگ سے دی ہوتی ہیں، ریٹ بھی ذرا نیچے آیا ہوتا ہے. تو یہ تو میں اس ٹریپ کا شکار ہو گیا. تو یہ تو آئی تھنک ہیلدی نہیں ہے شاید. جی دیکھیے، ایسا ہے کہ ہمارے بہت بڑے جو بزرگ تھے نا، وہ تمام لوگ جو ہمارے اسلاف میں شامل ہیں، اور اس سے مراد صرف اسلامی تمدن کے اسلاف نہیں بلکہ دنیا کے سارے بڑے لوگ تھے، ان سب نے دو چیزوں پر بہت زیادہ اختیار حاصل کیا تھا. ایک بھوک کو برداشت کرنے پر، اور ایک درد کو برداشت کرنے پر. درد کو برداشت کرنا ایک یہ نہیں کہ درد کو مانگنا نہیں چاہیے، لیکن درد کو برداشت کرنا ایک انڈیکیٹر ہے کہ انسان اندر سے کتنا مضبوط ہے اور کتنا. درد کس طرح کا سر؟ درد کو ڈیفائن، درد فزیکل درد بھی، اور ایموشنل درد بھی، اور سائیکولوجیکل درد بھی. جو پین ہے، جو مشقت کے بعد جو ایک جسم کے اندر آتی ہے، جو دماغ کے اندر ایک تھکاوٹ آتی ہے، تو یہ جو مشقت بھری زندگی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الانسان لفی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. تو یہ جو زندگی کے سفر کی ایک مشقت ہے نا، اس کو برداشت کرنے کی جو طاقت ہے، یہ انسان کے بڑا پن ہونے کا ایک انڈیکیٹر ہے. تو جیسے جیسے چیزیں چھوٹی ہوتی گئی ہیں نا، ویسے ویسے انسان بھی چھوٹا ہونا شروع ہو گیا ہے. اور یہ لذت کے پیچھے مر جانا، دیکھیں لذت ایک اوور کم کرنے والی ایک خواہش ہے. جتنا لذت کو، لسٹ کو، اور ویسے بھی ایک بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں کروں کہ زندگی کے گزارنے کی جو سطحیں ہیں، ان میں سے جو سب سے نیچے کی سطح ہے وہ ہے لذت کے لیول پر زندگی کو گزارنا. یعنی ہر وہ چیز جو لذیذ ہے وہ میں اس کو اختیار کروں گا، چاہے وہ مفید ہے یا نہیں، چاہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. تو اس لیے یہ جو آپ نے اشارتاً بات کی ہے، تو واقعی ہمارا چونکہ کمرشلزم کے اندر اور کیپٹلزم کے اندر خاص طور پر سرمایہ کو اکٹھا کرنا ہی سکسیس ہے. لوگ امپورٹنٹ نہیں ہیں، سرمایہ اہم ہے. سرمایہ اوپر پہنچنا ضروری ہے، اور سرمایہ کا ارتکاز ضروری ہے. اس کو اوپر یوں جا کے اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں. تو اس کے لیے جن سے آپ نے سرمایہ لینا ہے، ان کو کچھ چیزوں کا عادی بنانا ہوگا. ان میں سے لذت سب سے آسان ہے. تو آپ کسی چیز میں بھی لذت ڈال دیں گے. آپ دیکھیں جو اشتہارات ہیں وہ لذت کے اشتہارات ہوتے ہیں. دیکھیں نا، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز، میٹھی ٹوتھ پیسٹ، ہر چیز کو میڈیکل فارماسیوٹیکل کم میں کہتے ہیں کہ ایک ذائقے دار چیزیں، ہر چیز کے اندر ذائقہ، ہر چیز کے لیے ایک مزہ. اور دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں جو بھوک کے بالکل خلاف ہیں. اب ایک اشتہار ہے، ہم کسی کمپنی کو مارکیٹنگ یا ڈی مارکیٹنگ نہیں کر رہے. ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹک. ہلکی پھلکی بھوک کیا ہوتی ہے؟ ہلکی پھلکی بھوک بہت خطرناک ہے. ہلکی پھلکی بھوک میں آپ کو کچھ نہیں کھانا چاہیے. اچھا، بھوک کو اپنی ایکسٹریم پر جانے دیجیے. اگر آپ ہلکی پھلکی بھوک میں کھاتے رہیں گے تو آپ کی باڈی کا سارا سائیکل جو ہے، بینگ اے ڈاکٹر، یہ ٹک جو ہے کہیں اور لگ رہا ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے کہ ہماری انسان جو ہے نا، وہ اصل میں بہت سی جہت ہیں، اس کے بہت سے آسپیکٹس ہیں، بہت سے پرسپیکٹیو ہیں انسان کے. انسان اس لیے بہت سارے ہم سمجھتے ہیں ہم فزیکل بینگ ہیں. ہماری زندگی گزری اس طرح سے رہی ہے کہ ہم ایک جسمانی ساخت ہیں، ہم فزیکل بینگ ہیں. اچھا، لیکن اصل میں تو ہمارے اندر ایک ذہانت بھی موجود ہے. تو کیا ہم انٹلیکچوئل بینگ ہیں یا ہم فزیکل بینگ ہیں؟ اچھا، اسی لیے پھر ہمارے اندر جذبات بھی ہیں. وہ ایسے شدید جذبات ہیں کہ ان کی بنیاد پر آدمی اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے، یا ان کی بنیاد پر کسی کی جان لینے کو تیار ہو جاتا ہے. تو ہم جذباتی بھی ہیں. اچھا، پھر ہمارے اندر ایک روحانیت بھی ہے. روحانیت سے مراد یہاں مذہبیت نہیں ہے. روحانیت سے مراد یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ایک پرپز بھی ہے. جانور جو کچھ کر رہا ہے اس کی اپنی عقل سمجھ میں اس کا کوئی پرپز نہیں ہے. وہ ایک سروائیول موڈ کے اندر جانور زندگی گزار رہا ہے، جبکہ انسان اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت کر رہا ہے. تو یہ چار مین جہت ہیں، عناصر ہیں. اور اگر ان چاروں لہٰذا بہت سارے لوگوں نے کہا وی آر وٹ وی ایٹ. اب کسی نے کہا وی آر وٹ وی تھنک، کسی نے کہا وی آر وٹ وی فیل، ہے نا، ہر ایک نے کہا. لیکن اصل میں یہ ہے جو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وی آر اے فزیکل بینگ
we are intellectual being, we are an emotional being. मैं ये कहता हूँ we are actually spiritual beings, having intellect, emotionality and physicality. तो हमारा जो मेन इथॉस है वो एक पर्पस है. उस पर्पस को पूरा करने के लिए हमारे पास 3 जहते हो रहे हैं. अच्छा, ये जो 4 बुनियादी जहते हैं जो मैंने जिक्र किया, फिजिकलिटी, इंटेलेक्ट, इमोशनैलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, इसकी फिर एक 4 सब डोमेन्स भी हैं. बहुत सी हो सकती हैं, मगर समझने के लिए 4 और इंसान की जहते हैं. प्लीज. उसमें एक है उसका सोशल, समाजी होना, यानी उसका सोशल कोशेंट. दूसरा है मॉरल कोशेंट, यानी जो कुछ वो कर रहा है वो किस वैल्यू सिस्टम के तहत कर रहा है. और तीसरा उसका है जिसको हम कहते हैं एडवर्सिटी कोशेंट. ये आजकल के ज़माने में, एआई के ज़माने में, डिजिटल ज़माने में सबसे अहम है बच्चे के अंदर पैदा करना. एडवर्सिटी कोशेंट. जब हम फेल होंगे, जब हम हारेंगे, जब हमें कोई चैलेंज आएगा, फिर हम कितने मजबूत हैं, ये भी हमारी एक जहत है. और चौथा है फाइनेंशियल कोशेंट. ऑब्वियसली दुनिया के अंदर पैसे की मैनेजमेंट कैसे करनी है. तो ये 8 एस्पेक्ट हैं, 4 मेजर एस्पेक्ट, 4 माइनर एस्पेक्ट. तो इस किताब में मैंने इन सब को बयान करके फिर एक्चुअल एक्सरसाइजेज बताई हैं. अच्छा, कि जिन पर अमल करके हम अपने इन क्वेश्चंस को बढ़ा सकते हैं. अच्छा, चलें फिर उस पर भी बात करते हैं. किताब भी पढ़ेंगे सर. आपने दरमियान में काफ़ी सारी बातें की हैं, सवाल मजीद पैदा हुए हैं. एक तो आपने कहा कि रूहानियत के हवाले से आपने बात की है, तो रूहानियत में अगर मजहबियत शामिल हो तो उसमें क्या हर्ज है? तो कोई हर्ज नहीं है. हर शख्स, आप उसको आज़ाद रखना चाहते हैं या नहीं? देखिए, वो तो एक बड़ा, रूहानियत तो एक बड़ा डोमेन है ना. सही है. स्पिरिचुअलिटी एक बड़ा डोमेन है. और स्पिरिचुअलिटी उन कन्वेंशनल मानों में स्पिरिचुअलिटी नहीं है. यहाँ हम स्पिरिचुअलिटी को एक सब्जेक्टिव एक्टिविटी के तौर पर, एक ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी के तौर पे देखते हैं, ऐसा जिसको मेजर किया जा सकता है. मैं मसलन एक मिसाल देता हूँ, शायद उससे मैं बात को वाज़ेह कर सकूँ. एक गांव में कोई दुकान परचून की नहीं थी, ग्रॉसरी की कोई दुकान नहीं थी. एक शख्स ने कहा इस गांव में कोई दुकान नहीं है, अगर मैं दुकान खोलूंगा बड़ा प्रॉफिट होगा. अब उसने ईमानदारी से काम किया, दयानतदारी से काम किया, खालस माल रखा, उसको बहुत मुनाफा हुआ. एक और शख्स ने ये सोचा यहाँ कोई दुकान नहीं है, इस गांव के रहने वालों को बहुत तकलीफ होती है, वो जाके दूसरे गांव से लेके आते हैं, तो मैं एक दुकान खोलता हूँ तो ये यहाँ के लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा इस बात से. उसने भी काम किया, मेहनत की, ईमानदारी से, उतना ही पैसा कमाया जितना उसने कमाया. तीसरे शख्स का एक और था, उसने कहा यार बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ यतीम बच्चों के लिए एक यतीम खाना खोलूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं थे. ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल आई है, यहाँ कोई दुकान नहीं है, मैं यहाँ दुकान खोलता हूँ, यहाँ से पैसे आएंगे, मेरा घर का रोजगार भी चलेगा और मैं वो भी खोलूँ. अब तीनों ने एक ही तरह से काम किया, एक ही तरह के पैसे कमाए, मगर तीनों की स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट है. यहाँ स्पिरिचुअलिटी से मुराद ये है हम क्या करते हैं ये नहीं अहम, हम कैसे करते हैं ये अहम है, मगर सबसे अहम ये है हम क्यों करते हैं. आउटपुट क्या है, क्यों करते हैं, नहीं आउटपुट नहीं, क्यों करते हैं, वाई, वो हम करने का पर्पस क्या है, मोटिवेशन क्या है. तो वो जो क्यों है वो हमारी स्पिरिचुअलिटी को डिटरमिन करती है. अब हो सकता है किसी बंदे की स्पिरिचुअलिटी ये डिमांड करती हो कि मैंने इस पूरे इलाके में भूख का खात्मा करना है, माफी चाहता हूँ, और साथ उसने इसको किसी मजहबी एक्टिविटी के तौर पर नहीं लिया हुआ. अब एक शख्स ये कहता है कि मैंने अल्लाह को राजी करना है, तो हम तो किसी के मकसद के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो हम कहते हैं वही तुम्हारा जिंदगी का मकसद होना चाहिए. तो इसलिए जो स्पिरिचुअलिटी है यहाँ एक ब्रॉडर टर्म में इस बात को डिफाइन करती है कि जो हम काम करते हैं क्या उस काम के पीछे एक जिस्मानी, वो इसी चारों से आप मिलाइए, क्या उसकी फिजिकल रीज़न है, क्या उसकी इंटेलेक्चुअल रीज़न है, क्या उसकी इमोशनल रीज़न है, या उसकी हायर रीज़न है. सर लज़्ज़तों का आपने भी काफ़ी जिक्र किया. आजकल तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो लोगों का मोटिव जो है वो एंजॉयमेंट, लज़्ज़त, मज़ा आना. बल्कि हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, पिछले दिन उनसे बात भी हो रही थी, उनकी रिसेंटली शादी भी हुई, तो वो कहते हैं यार ठीक है बाकी सब कुछ है, लेकिन जो मज़ा हराम काम में ना वो नहीं है. बड़ी संजीदगी से उन्होंने ये बात की कि जो मज़ा हराम काम में वो वैसे नहीं है. तो ये बाकायदा तौर पर एक थॉट मतलब पाया जाता है लोग उसको, लेकिन ये कि ये असल में थॉट जो है ये डिपेंड करता है कि इंसान की सतह क्या है. सही. लेकिन एक अजीब वाक़या मैंने पिछले दिनों सुना. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उनकी अपनी यानी हज़रत नबी पाक उम्महातुल मोमिनीन हज़रत में से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाई और आके कहा कि ऐ उमर, जिस नाम से भी बुलाती होंगी उनकी अमीरुल मोमिनीन, मेरे खामद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह वो आए दुनिया में, उन्होंने एक काम किया और उस वक्त दीन बहुत आया, आखरत बहुत आई, मगर दुनिया नहीं आई. तो उन्होंने बहुत मुशक्क़त से ज़िंदगी गुजारी. फिर मेरे वालिद उनकी जगह पर आए, उन्होंने उनके काम को आगे कंटिन्यू किया. यानी मैं मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा एग्जैक्ट वर्ड्स तो मुझे नहीं. तो उन्होंने भी
بہت محنت کی, بہت مشقت کی, دین بہت آیا, آخرت بہت آئی, دنیا نہیں آئی. اب آپ جب اسی راستے میں پڑے ہیں تو اب تو دنیا بھی آ گئی ہے, تو اب تو آپ کوئی ایسا کپڑا پہن لیں جو نرم ہو, پتلا ہو. آپ تو کسی ایسے بستر پہ سو جائیں کہ جو ذرا آرام دہ ہو. اب ایک دم ان کے نا پسینہ آیا, ایک دم طبی غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے, ظاہر عائشہ کا ایک اپنا احترام ہے, یہ بتائیے کہ یہ بات آپ کو کہی کس نے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کچھ ہاں کریں اس بات پر تو پھر ہم آپ کو بتائیں بھی کہ کس نے کہا. تو ان کا رک جاؤ. انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا جو کہ امہات المومنین میں سے ہی ہیں, حضرت حفصہ جی, اور کہا اپنی بیٹی سے کہا کہ حفصہ آپ بتاؤ آپ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیسے تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ کبھی میرے گھر میں نبی کریم نے 2 وقت کھانا نہیں کھایا, اگر صبح کا کھایا تو شام کا نہیں کھایا, اور شام کا کھایا تو صبح کا نہیں کھایا. ان کا بستر کیسا تھا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ میں نے ان کے کپڑے کو جن کو میں دوہرا بچھاتی تھی 13 کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس کو اتنا آرام دہ کر دیا ہے کہ میرے لیے اٹھنا کہیں مشکل نہ ہو جائے. تو حضرت عمر نے ایک دم ادھر دیکھا اور نے کہا کہ اچھا کیا کہ تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے, ورنہ میں اس کا منہ جو ہے نا وہ میں اس کا چہرہ بدل دیتا. یہاں مجھے جتنی مرضی دولت مل جائے گی میں اسی راستے پہ چلوں گا. اچھا اب عام لوگ, مجھ جیسے دنیا دار لوگ اور دنیا کے جو ہیں, وہ یہ کہیں گے یار یہ کون سی لاجک ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس دولت ہے, سب کچھ ہے, تو کیا بات ہے, پہن لیں, نرم کر لیں کچھ. اچھا ہو سکتا ہے شرعی طور پہ اس پہ حرج بھی کوئی نہ ہو, لیکن اگر ہم آپ ان لوگوں کو دیکھیں نا, بڑے لوگوں کو, ان کی زندگی کے اندر یہ اتنے بنے ہوئے تھے کہ نرم کپڑا پہننا ایکچولی ان کے لیے کوئی سکسیس کا کرائٹیریا نہیں تھا. تو لہٰذا آپ نے جو بات کی نا کہ لسٹ, یہ اصل میں اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ کیا اویلیبل ہے کیا اویلیبل نہیں, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا اپنا انسان ہونے کا لیول کتنا ہے. تو خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بڑی گاڑی میں پھر رہا ہے وہ خدا نخواستہ وہاں نہیں ہے, لیکن یہ اندر سے تقوی کے اندر سے بنے ہوئے انسان کی یہ لیول ہے کہ جس میں اس کے پاس وسائل موجود بھی ہوں پھر بھی وہ ان کو پہلی ویلیو نہیں دیتا. اس کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلی ویلیو ان چیزوں کی ہے جو پیسوں سے نہیں خریدے جا سکتے. ایسی اسرا آپ نے بڑا اچھا ریفرنس دیا, لیکن اس کے اندر ہی یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور زنا کرنے کی اجازت چاہیے یا کچھ اس طرح, مطلب کہا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر تو ہیومن انسٹنکٹ جو ہے, مطلب وہ ایک شخص حضور کے پاس جا کے یہ والی بات کرے. تو آج تو نہ ہمارے پاس جا رہا ہے, اور جو سوسائٹی کا بھی اوور آل ڈھانچہ چل رہا ہے, ہم موبائل کھولیں, ہم باہر بورڈس پہ دیکھیں, ہر چیز بالکل کھلی ہوئی اور سامنے ہے. تو انسٹنکٹ آج کل تو اور زیادہ وہ وائلڈ طریقے سے لوگوں کا کبھی کبھی باہر آتا ہے جن کی ٹریننگ نہ ہوئی ہو. تو یہ چیلنج تو بہرحال اپنی جگہ پر ہے اس طرح کا. تو اسی لیے جو آپ نے اس کا جواب آپ کے فکرے میں موجود ہے, اگر ٹریننگ نہ ہوئی ہو تو لہٰذا اس وقت جتنی ٹریننگ اور تربیت کی ضرورت ہے, تو اس لیے اگر میں ایک گھر میں میرے بچے ہیں نا, تو میرے وسائل کا, ان وسائل سے مراد صرف مالی وسائل نہیں ہیں, ان سے مراد میرے ایموشنل وسائل بھی ہیں, میرا وقت بھی ہے, میری ذہانت بھی ہے, میرے تعلقات بھی ہیں. اس کا اکثر حصہ ہمیں اپنے گھر میں پیدا ہونے والی اگلی نسل کی تربیت پر خرچ کرنا چاہیے. میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ میرے لیے, میرے والد کے لیے اور میرے دادا کے لیے جتنے معاشرے میں چیلنجز موجود تھے, اور ان چیلنجز کو نپٹنے کے لیے ان کو جتنی تربیت کے پروسیس سے گزرنا چاہیے تھا, اس کو اگر ہم آج کے بچے کے لیے سے کمپیئر کریں تو آج کا بچہ بہت تکلیف میں ہے. اس کے پاس اتنے زیادہ چیلنجز ہیں, اس کے پاس اتنا انفلٹرڈ ڈیٹا آ رہا ہے کہ اس کے پیرلل تربیت کا ایک نظام بنانا بہت ضروری ہے. اور اس بات کا رونا اب پوری دنیا میں شروع ہوا ہے. اگر آپ یہاں لکھیں نا سوشل میڈیا پر تعلیمی نظام کے نقصانات, تعلیمی نقصان کے اندر نقائص, تو آپ کو جو ڈیٹا ملے گا نا وہ سارا ویسٹ کا ملے گا. برطانیہ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسکول سسٹم تباہ ہو گیا ہے. امریکہ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن از جسٹ, اٹ از ربش جو کچھ یہاں ہو رہا ہے. اپنے تجربات پر وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے. سوشل میڈیا کو بند کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں برطانیہ میں بند کیا گیا ہے, آسٹریلیا میں تو سب سے پہلے بند کیا گیا 15 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے. تو اس لیے پوری دنیا اس وقت کیوس میں ہے. اس وقت جو ہماری آنے والی نسل ہے آئندہ, وہ بیچاری بڑی تکلیف میں ہے. ہم نے ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ کو ان نیچرل, جس طرح ہم نے گیہوں کے آٹے کو, ان پسے آٹے کو ریپلیس کیا ہے نا پیزا کے ساتھ, اسی طریقے سے ہم نے وہ تربیت جو کہ کانٹیکسچول تربیت ہوتی ہے, حوالہ جات کے ساتھ تربیت ہوتی ہے, اور مین ٹو مین تربیت ہوتی ہے جو کہ صحبت کے ساتھ تربیت حاصل ہوتی ہے, اس کو ریپلیس کر دیا ڈیجیٹل اس کے ساتھ. تو جو وہ پیزا کھانے کے نقصانات باڈی پہ ہو رہے ہیں نا, وہی اس تربیتی نظام کے نقصانات انسان کی انٹلیکٹ, ایموشنلٹی اور اسپرچولیٹی پہ ہو رہے ہیں. آپ کبھی دیکھیے تو صحیح, گھروں کے اندر اب نوجوان ہیں, وہ بیچارے کس
کوفت کے اندر موجود ہوتے ہیں. اب میں کل کی بات ہی ہے, وہاں بہاولپور میں یہاں نکلنے سے پہلے میں نے ایک جگہ پر میں گیا, مجھے تھوڑی سی کانٹیکٹ, اس میں 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور 5 جیسے نا ان کو کوئی مصیبت پڑی ہوئی, اور میں نے جھانک کے دیکھا تو ایکچولی کوئی یوزفل ایکٹیویٹی کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے, اور میں نے تو جتنی میری زندگی بچی ہے, میرے خیال میں نے تو یہ سوچا ہے کہ میں مفید اس طرح ہو سکتا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے ان باتوں کو رکھ سکوں. اور آپ کی عمر کے لوگ بھی, جو کہ آپ نوجوان ہیں, مجھ سے تو آدھی عمر سے بھی کم ہوں گے آپ, لیکن آپ بھی پتھر کی سلیں بنے ہوئے ہیں. پتھر سلوں سے مراد یہ ہے فکس ہو چکے ہیں. آپ کو چینج کرنے کے لیے, ماحول کو چینج کرنے سے آپ چینج نہیں ہوں گے. آپ کی عمر کے لوگ میرا مطلب ہے. ایڈلٹ تب چینج ہوتا ہے جب وہ خود چاہے کہ میں چینج کروں گا. لیکن جو بچے ہیں جو کہ کل کے ایڈلٹ بننے والے ہیں, وہ ہم نے ایک بڑا سمپل سی کیلکولیشن کی ہے. ہم وہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. پاکستان میں 3.75 کروڑ مائیں ہیں اس وقت جو ریپروڈکٹیو ایج میں ہیں. ان 3.75 کروڑ میں سے 3 میرے گھر میں ہیں, 2 میری بہو میں ہیں اور 1 بیٹی, 1-2 آپ کے گھر میں ہوں گی. اچھا, وہ جو 3.75 کروڑ مائیں ہیں نا, ان تک میں نے اور آپ نے پہنچنا ہے, اور ان کو بیسک پرنسپلز بتانے ہیں پیرنٹنگ کے. اور انشاءاللہ ایسا کرنے سے ہماری 25 سال کے بعد جو اس ملک میں رہنے والے سارے لوگ ہوں گے, ہم یہ انشور کر سکتے ہیں کہ وہ باکردار ہوں گے. کیونکہ یہی تو ایک جگہ ہے, یہی ایک کمرے میں ٹھنڈ پھیلی ہوئی ہے اور ایک سوراخ ہے جس میں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, تو اسی سوراخ کو تو بند کرنا ہے. تو پیرنٹنگ ایکچولی اس سوراخ کو بند کرنا ہے. تو یہ ہماری کوشش ہے. اور میں, جیسے آپ نے پہلے شروع میں کتاب کا کہا تھا, میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ واقعی تبدیلی آتی ہے, واقعی لوگوں کی زندگی بدلتی ہے. واقعی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ان اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دیا, لیکن اب یہ کہ ویزیبل اس لیے نظر نہیں آتی کہ سمندر کے اندر جب آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ تھوڑا ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے نا. تو ابھی تھوڑا کریٹیکل ماس ڈیولپ نہیں ہوا, مگر جو ہی کریٹیکل ماس ڈیولپ ہوگا تو پھر تبدیلی انشاءاللہ نظر آئے گی. اٹس ویری ہوپفل. کتاب ہے, اس کا ٹائٹل کی اگر بات کریں زندگی کا میزان, تو کیا یہ آبجیکٹیولی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تمام لوگوں پہ؟ فار ایگزامپل کہ اس میں آپ بات کر رہے ہیں بیلنس کی, توازن کی نا. تو جیسے کہا جاتا ہے کہ اپنے ٹین ایج میں آپ خوب محنت کریں, دن رات ایک کر دیں, اپنے کمفرٹ زون سے نکل جائیں, اور 40 کے ایج میں جا کے ریٹائر ہو جائیں, جیسے ہماری پوڈ کاسٹ. جی, جاوید چوہدری صاحب نے کہا تھا. تو مطلب 20s میں خوب محنت کریں, توازن کو چھوڑیں, بیلنس کو, اور 40 میں جا کے ریٹائر ہو جائیں. ہاں, یہ کافی لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ کمفرٹ زون میں چلے جائیں, تو وہاں پر بھی بیلنس نہیں ہے. تو مختلف لوگوں کی مختلف آ رہا ہے. تو اب یہ جو زندگی کا میزان ہے, بس یہ ہم کیا سبجیکٹیو ہے کہ بس صرف اس شخص کے لیے یا اس طبقے کے لیے, یا ہم تمام انسانیت پر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں اور کس لینس سے دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ کا ناک جو ہے, اگر میں سائڈ سے دیکھوں گا نا تو بہت لمبا سا نظر آئے گا, اور بالکل میں اس طرح ڈائگنلی دیکھوں گا تو وہ لگے گا جیسے چپٹا سا. حالانکہ آپ کا ناک چپٹا نہیں ہے, مجھے لمبا نظر آیا. بہت خوبصورت ناک ہے آپ کا. تو اس لیے کہ کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں تو یہ فرق پڑتا ہے. پھر کس لینس سے دیکھ رہے ہیں. میں ہرے رنگ کی اینک لگا کے دوں گا نا تو مجھے آپ کی داڑھی کا رنگ ایسا نظر نہیں آئے گا, کوئی ڈفرنٹ نظر آئے گا. تو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی جو سکسیس کا لینس ہے وہ فائنینشیل ویل بینگ ہے صرف. تو لہٰذا آپ اس لینس سے دیکھتے ہیں تو یہ جو فارمولہ آپ نے بتایا ٹھیک ہے کہ بھئی آپ محنت کریں, کچھ نہ کریں, بالکل تھکیں نہ, پھر اتنے سارے پیسے اکٹھے کر لیں, پھر آرام سے بیچ پہ بیٹھیے اور بیٹھ کے آپ اپنا بیٹھ کے سمندر پہ جایا کریں, آیا کریں, گھوما کریں فلاں. اب یہ اس پیراڈائم میں تو ٹھیک ہے, لیکن بیٹا دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک لوگ, پوری دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے, اور کچھ لوگ کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں. یہ پیراڈائم ان کے لیے بہت اچھا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن موت کے بعد ایک اور زندگی ہے. ہمیں زندگی کے بیلنس کو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں بہت عافیت کے ساتھ, بہت سکون کے ساتھ, بہت مزے سے زندگی گزاریں, بلسفل زندگی گزاریں, مگر وہ اس کی کاسٹ پر نہ ہو کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے. موت کے بعد جو ایک اور زندگی ہے اس کی کاسٹ پر نہ ہو. تو لہٰذا یہ میں اس بات کو ریجیکٹ نہیں کرتا. یہ بات ایک کانٹیکسٹ میں ٹھیک ہے کہ جب آپ فائنینشیل کانشنٹ یعنی جو کوشنٹ ہے اس کی فلفلمنٹ کے اندر یہ جو آپ پیٹرن بتاتے ہیں. لیکن دیکھیے نا, آپ نے یہ محنت کی, 20 سال تک آپ نے محنت کرنی ہے, اگر آپ 21ویں سال فوت ہو گئے پھر کیا کریں گے آپ, ہے نا. تو کیوں نہ آپ یہ کریں کہ سارے انگریڈینٹس کو پہلے سال سے اپنی زندگی میں لے کے جائیں, بیلنس کر کے ساری زندگی کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. تو یہ میرا خیال ہے. دیکھیں مختلف زاویے, یہی تو خوبصورتی ہے ہماری زندگی کی کہ اس میں ایک کوئی یونیک رائے ہے ہی نہیں.
اور ہو سکتا ہے دو متضاد رائے ہوں مگر ہوں درست، اس بات کا امکان ہے. دو الگ الگ باتیں میں درست ہو سکتی ہیں، لیکن درست ہو سکتی ہیں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کو ایگزسٹنس جو ہے وہ ہونی چاہیے، ہو سکتی ہیں دو باتیں بالکل مختلف ہوں مگر درست. دیٹس انٹرسٹنگ. سر آپ نے شروع میں درد کا بھی ذکر کیا کہ اگر آپ کو اپنے درد پہ قابو پا لیں، اور دوسرا آپ نے کو ابھی ذکر کیا. آج ہمارے یہاں پہ اس ٹیبل پہ ایک اور ہمارے فرد بیٹھتے ہیں، وہ آج نہیں آئے، اور نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قریبی دوست کی گرل فرینڈ کی ڈیتھ ہوگی اور وہ اس ٹائم سوسائڈل ہوئے ہیں. یہ لٹرل واقعہ ابھی اس ٹائم کا. اور سوسائڈ کے تقریباً پچھلے، میں یونیورسٹی میں جاتا بھی ہوں، مختلف اتنے زیادہ واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی جان لے رہے ہیں. یہ شاید پہلے نہیں تھا، یا پتہ نہیں ہے جو بہت سارا کلچر آ رہا ہے ریلیشن شپس کے حوالے سے، اور لوگ نہیں مینیج کر پاتے ہیں، تو کئی واقعی بہت شدید ہوتا ہے. یا یہ جو پورا ایک کلچر ہے جو بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ ایک وہ جذبات کو وہاں پر لے کے جاتے ہیں کہ وہاں پہ واقعی جذبات ایسے بن جاتے ہیں، یا پھر یہ ایک فیک ریئلٹی ہے. دیکھو بیٹا، بات یہ کہ آپ تو دونوں میری باتوں کو بہت توجہ سے سن رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، بالکل اپ رائٹ ہیں آپ اور توجہ سے سن رہے ہیں. جو ہمارے دوست یہ دیکھ رہے ہیں نا، جی سر، اگر وہ ساتھ ساتھ کچھ اور کام کر رہے ہیں نا، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے نا ذرا بہت فوکس ہو کے اس بات کو سنیں، کیونکہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کا نا ایک اسپیکٹرم ہے پورا. ڈفرینٹ بیماریاں تو ہیں نا اس میں، جیسے پیرانویا، اسکیزوفرینیا، مائنر ایلمنٹس ہیں، لیکن مینٹل ہیلتھ کا ایک پورا اسپیکٹرم ہے. اچھا، اس اسپیکٹرم کی جو بنیاد ہوتی ہے شروع کے اندر، کچھ تو آرگینک ہے، ایک بندے کے اندر کیمیکلی کم ہے، ایک بندے کو کوئی بیماری ہے، ایک بندے کو کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے. لیکن جو بیہیویئر سے اور ہمارے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں نا، ان کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ہم اپنے جذبات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. جذبات کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک شخص کمرے میں آئے، زور سے دروازہ ڈراخ کر کے مارے اور یہاں آ کے چیخنے لگ جائے اور بدتمیزی کرنے لگ جائے، اور آپ کے اندر غصے کے جذبات نہ آئیں، تو یہ اب نارمل بات ہے. ایک شخص آپ کو گلے لگائے، محبت سے کہے کہ احمد یار مجھے تم سے بہت محبت ہے، اور آپ کے اندر ویسے جذبات ریسیپروکیٹ نہ ہوں، تو یہ ناممکن ہے، ایسا ہوگا. ہر ایکٹ کے، ہر سوچ کے، ہر واقعے کے ساتھ جذبات اٹیچڈ ہیں. جذبات کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اور اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ موقع کے مطابق ہم اس کی وجہ، اس کی بنیاد پر رسپانس کر سکیں. لیکن یہ جذبات اگر ہماری کانشیس اویئرنیس سے باہر ہو جائیں اور ہم اتنے کمزور ہوں جذباتی طور پر کہ ہم اس کو ایک انرجی پرووائڈ کر دیں، تو یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں غصے میں. جیسے ایک شخص آیا، اس نے زور سے دروازہ مارا، اندر آیا، اب آپ کو احساس ہوا کہ بات غلط ہوئی ہے، لیکن آپ نے فوراً اس معاملے کو دیکھ کر انرجائز نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا تمہیں جرت کیسے ہوئی کمرے میں آنے کی، اور اس نے آ کے کہا آپ کو اپنی پوڈ کاسٹ کی پڑی ہوئی ہے، نیچے میرے موٹر سائیکل کو آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے تو میں کیا کروں. اچھا، اب یہ گفتگو اگر شروع ہو گئی ہے نا، تو ایکچولی ہم نے اس کو ہیٹ اپ کرنا چاہیے. اچھا، اب یہ جب اوپر ہو جائے گا تو اب ایک بڑا زبردست بایولوجیکل فینومینا ہوگا. ہمارے دماغ کا یہ حصہ جسے فرنٹل، جس فرنٹل لوب کہتے ہیں، کارٹیکس کہتے ہیں، جس میں پری فرنٹل کا بھی ایک حصہ ہے پری فرنٹل، یہ سب سے بعد میں ڈیولپ ہوا ہے. صحیح. اس میں ہے کریٹیکل تھنکنگ، اس میں ہے آؤٹ آف باکس سولوشن، اس میں ہے ڈیپ میموری، اور اس کے اندر ہے لاجیکل کنسیڈریشنز. یہ ساری اس دماغ کے اندر ہے. نیچے ایک چھوٹا سا دماغ ہے جسے ہم کہتے ہیں مڈ برین، یہ ہے جذباتی دماغ. جس وقت یہ جذباتی دماغ یوں کر کے پھیلتا ہے اس ساری گفتگو میں، تو وہ بالکل جیسے گاڑی کا شیشہ سردیوں میں فاگ ہو جاتا ہے، یہ اوپر والا برین شٹ آف ہو جاتا ہے. انسان لاجیکلی نہیں سوچتا. اب آپ کسی کو غصے کی حالت میں کوئی دلیل دینے کی کوشش کریں گے، اس پہ اثر ہی نہیں ہوتی. وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ایک پیالے میں آپ پانی اڈھیل رہے ہیں مگر اس کے اوپر پلاسٹک کی شیٹ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو اوپر ہونے والا جذبات ہے نا، یہ جب مسلسل ہوتے رہتے ہیں تو آدمی اس لیول کا بن جاتا ہے کہ اس کا یہ جو کارٹیکل پارٹ ہے وہ اسٹرکچرلی تو بڑا ہی رہتا ہے مگر فنکشنلی چھوٹا ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں امیگڈلا ہائپرٹروفی. یعنی مڈ برین کا نام اس میں ایک امیگڈلا بھی ہوتا ہے. امیگڈلا بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور اس کو ایکچولی ایکلپس بھی کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرم میں، لمبک ایکسپلیس، کہ یہاں یہ جو سسٹم ہوتا ہے نا، یہ جس طرح سورج کے آگے چاند آ جائے تو وہ پھر اس کا گرہن ہو جاتا ہے، تو اس کا گرہن ہو جاتا ہے بالکل. اور جب یہ عادت بنتی جاتی ہے تو آدمی اپنی لاجک کو استعمال کرنے کی بجائے زندگی کے تمام فیصلوں میں ایموشنلی گورن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب آدمی ایموشنلی بہت ویک ہو جاتا ہے نا، تو اس کے اندر جو پہلی چیز ڈیولپ ہوتی ہے وہ ہے کوئٹنگ ٹینڈنسی. میں حصہ نہیں لیتا آپ کے پوڈ کاسٹ میں. کیا سوال پوچھا آپ نے؟ میں جا رہا ہوں. آپ نے دیکھا یہ منظر کبھی
کبھی آپ نے یہ منظر پوڈ کاسٹ کے دوران دیکھا ہے؟ میں نہیں کرتا, میں جا رہا ہوں, سر بیٹھے تو صحیح, کوٹنگ سینسنسی, میں جا رہا ہوں. جب میں یہاں پروفیسر تھا قائد اعظم میڈیکل میں, سر آپ مہربانی کر کے نا میری وارڈ چینج کر دیں, سر میرا بیچ چینج کر دیں, ہاں میں طلاق دیتا ہوں, مجھے طلاق دو. کوٹنگ سینسنسی, مجھے طلاق دو, میں یہ جاب ہی چھوڑ رہا ہوں, میں یہ شہر ہی چھوڑ رہا ہوں, باہر میں جاؤ, میں ملک چھوڑ رہا ہوں, اور میں ملک چھوڑ رہا ہوں, میں شہر چھوڑ رہا ہوں. ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہے میں دنیا چھوڑ رہا ہوں. پلیز آپ یاد رکھیے, جس بندے نے پہلی دفعہ کہا ہے نا کہ میں یہ چھوڑ رہا ہوں, اس کے اندر کوئٹنگ ٹینڈنسی کا بیج بو آ چکی ہے, آج نہیں تو کل وہ پھر چھوڑ بھی دے گا. تو اب یہ جو خودکشی ہے نا, اس بیچارے کی ایموشنل تربیت بہت ویک ہوئی ہے. اللہ, اور اگر اس لڑکی کو ڈیتھ ہو گئی, اللہ اس کو غریق رحمت کرے, اگر وہ لڑکی نے کہا ہوتا کہ میں تمہیں نفرت کرتی ہوں, میں تم سے شادی نہیں کروں گی, تو جس لڑکی سے اس کو محبت تھی نا, ہو سکتا ہے یہ اس کے منہ پہ تیزاب ڈال دیتا. تو کیسی محبت تھی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہو اور آپ اس کے منہ پہ تیزاب ڈال دیں؟ اب آپ ایسا واقعہ ہوا نہیں ابھی پچھلے دنوں واقعہ ہوا, اور ایسے ہزاروں واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس نے چونکہ مجھ سے شادی نہیں کی, چونکہ مجھے اس سے محبت تھی, لہٰذا میں اس کا چہرہ بگاڑ دوں گا. تو یہ ایک بہت زیادہ بیچارہ وہ جس کی تربیت نہیں ہو سکی. ایک دیوار ہے, وہ ہر بارش کے بعد نیچے گر جاتی ہے, تو دیوار مضبوط نہیں بنی ہوئی. ایک شخص اس ٹریجڈی کو فیس نہیں کر سکتا, تو اس کے بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی تربیت میں کمی ہے. تو پھر اس موقع پہ بھی کرنا کیا چاہیے؟ مطلب جو شخص اس کو سمجھا رہا ہے اور فوگ آئی بھی ہے, تو فوری طور کے اوپر مطلب اگر ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ جائے کہ ایک بندہ سوسائڈل ہوا ہوا ہے, تو فوری طور کے اوپر چند کیا اسٹیپس ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک ایمرجنسی ہے نا. جی, اس طرح کی تو ایمرجنسی. ابھی آپ ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے, بخار ہوا ہوا ہے, بہت تیز بخار, آپ کہتے ہیں بخار تو اتارو نا, اندر سے نمونیا کا علاج کریں گے بعد میں, بخار تو اتاریں. تو ایسی صورت میں تو اس کو سیو کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے اس کو کمپنی دی جائے, اس کو اکیلا نہ چھوڑا جائے, اس کے ساتھ رکھا جائے, اس کے ماحول کو چینج کر دیا جائے, اس کی کسی بات سے اختلاف نہ کیا جائے. اگر وہ کہے میں بہت دکھی ہوں, تو یہ کہے دکھی ہونے کی کون سی بات ہے بھائی, آپ کے لیے نہیں ہوگی, میرے لیے تو ہے. میری بات سمجھ رہے نا, ایک یعنی اس کی فیلنگس کو نگیٹ نہ کیا جائے. جب وہ یہ کہے میں بہت دکھی ہوں, ہاں بالکل میں سمجھ سکتا ہوں, واقعی آپ دکھی, بہت دکھی ہیں. اب یہ بھی نہ کہیے کہ ہاں آپ کو دکھی ہونا چاہیے, آپ کہیں, لیکن آپ اس کو سپورٹ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ نا ایک پراپر سائیکولوجیکل ایک اینٹی ہے جس کا نام ہے بریومنٹ ریئیکشن. اور اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہونا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا, ان پہ ٹپیکل بریومنٹ ریئیکشن ہوا تھا. پہلا اس کا ہوتا ہے ڈینائل آف دی ٹروتھ. جو کہے گا میرا نبی دنیا سے چلا گیا, میں اس کی گردن اڑا دوں گا, حالانکہ وہ اندر پڑے ہوئے ہیں. تو ڈینائل آف دی ٹروتھ پہلا سب سے بڑا ہوتا ہے. ڈینائل آف ٹروتھ کے بعد جو دوسرا فیز ہوتا ہے وہ ایکسٹریم ڈگری آف گریف ہوتا ہے. تیسرا پھر اس کا ایک فیز ہوتا ہے جس میں آدمی ایک کرونک دکھ کے اندر چلا جاتا ہے. چوتھا پھر اس میں سے کچھ ہیز اٹھانا شروع کر دیتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. تو یہ قدرتی ایک فینومینا ہے ہماری باڈی کا. تو اس لیے جو ارد گرد کے لوگ ہیں, اگر ایسی کوئی ایکیوٹ فیز ہے تو اس کو بالکل اکیلا نہ چھوڑیں, وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے ساتھ رہیں, اس کو سپورٹ کریں, اس کی کھانے کا خیال رکھیں, اس کی نیند کا خیال رکھیں. کبھی کبھی فارماکولوجیکل ڈرگس بھی استعمال کی جا سکتی ہیں جس سے وہ سو سکتا ہے. پھر جب اس کی ایکیوٹ فیز پوری ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ ایسے ہی سر جو بہت ساری آپ نے باتیں کی ہیں, یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو میاں بیوی کے ریلیشن شپ ہیں اس کے والے سے بھی کہتے ہیں کہ بیوی کی جو رائے ہے اس کو نگیٹ نہ کریں, اس کو سمجھنے کی ٹرائی کریں اور سمجھانے کی کوشش نہ کریں, بس کہہ دیں گے یہ ٹھیک ہے. بس کسی کے بارے میں بھی یہ صحیح ہے, پرابلم کا حل سمجھانے کی کوشش کرنے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا یہ ویسے شوہر پہ لاگو نہیں ہوتا, بیویاں شوہروں کو سمجھا لیتی ہیں, وائس ورسا, یہ خاص اس میں کنڈیشن ہوتی ہے. مے بی ایسا ہو, لیکن ویسے تو یہ تمام انسانوں کے لیے ہے, لیکن بیوی اور شوہر کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں نا بعض خواتین کی نفسیات اور سائیکالوجی کا پتہ نہیں ہے. اچھا, وہ ایک کتاب پڑھی اپنے مین آر فرام دی مارس اور ویمن آر فرام دی وینس, ایک مشہور کتاب ہے. ہاں, اسی طریقے سے میں نے کتاب پڑھی, بڑی دقت کے ساتھ وہ کتاب پڑھی, کیونکہ وہ اردو ترجمہ تھا کسی فرینچ کتاب کا, جو کہ بڑے, اس کا نام تھا عورت کیا ہے, اور یہ لکھی ہوئی ہے سائمن دی بووا, جو کہ یان پال شاطر کی اہلیہ تھیں, اور یہ بھی خود نوبل پرائز یافتہ. اور چند منٹس میں اگر ٹرکس بتا سکیں, چند منٹس میں نہیں, مختصر میں صرف بتاؤں, پوری تو بتانا اتنی بڑی کتاب مشکل ہے, لیکن یہ کہ میں مختصر یہ ہے کہ عورت کی جو سائیکالوجی ہے نا, خاص طور پر میل کے ساتھ ریلیشنز میں, وہ بہت زیادہ میل سے ڈفرینٹ ہے. فیمیل, خاص طور پر ہماری ایسٹرن فیمیل اور ایون ویسٹرن بھی, وہ عادات کی بری نہ ہو, ایک
ٹھیک خاتون, نارمل خاتون, وہ جب ایک میل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے نا تو آل اور نن فینومینا میں چلی جاتی ہے. اس کی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. اس کی زندگی کا سارا دار و مدار وہ مرد ہوتا ہے, اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی پوزیشن میں آ جاتا ہے بالکل, اس کو کہتی ہے میرا ہے یہ. اچھا, مرد البتہ اپنی سائیکالوجی کی وجہ سے اور سیکسول سائیکالوجی کی وجہ سے بھی وہ ملٹیپل لوگوں کے ساتھ برابر کے تعلقات ایک ہی وقت میں رکھ سکتا ہے, لہٰذا وہ کیجول ہوتا ہے اس سلسلے میں. تو لہٰذا جب یہ والا کانفلکٹ درمیان میں ڈیولپ ہوتا ہے نا تو عورت کے لیے اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے اندر ایک بڑی ایبلٹی رکھی ہے, اور یہ شروع ہوتی ہے 6-7 سال کی عمر کے بعد. کبھی آپ دیکھیے آپ کی بچیاں ہوں اور ان کو دیکھیے, ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی ان کی طرف دیکھے, ان کو بہت اچھا لگتا ہے کوئی ان کو اپریشیٹ کرے, کوئی بہت اچھا لگتا ہے ان کو کہ ان کی تعریف کرے. آپ کی 40 سال سے رفاقت والی بیگم جو آپ ہی کی طرح بوڑھی ہو چکی ہے, اس کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جو تم نے نیلے رنگ کا جو یہ پہنا ہوا ہے نا سوٹ, بھائی یہ تو آپ پر ہی سجتا ہے. اور یہ جو آپ نے آج بھنڈیاں بنائی ہیں نا, مجھے اپنی امی یاد آ گئی ہیں. بس یا میری امی بناتی تھیں یا آپ بناتی ہیں, لیکن آپ تھوڑی سی بہتر بناتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس مسالہ جات پہلے سے زیادہ بہتر ہے. تو ہر اس کی ضرورت ہے. مطلب آپ کو اپنی اہلیہ میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں, اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس رشتے پر سب سے زیادہ انویسٹ کرنا ہے نا, وہ آپ کی بیوی, آپ کے اسپاؤس کا رشتہ ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کا اسپاؤس ہی ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑے گا, آپ کے ساتھ ہوگا. اگر آپ نے اپنی اسپاؤس سے بنا کے رکھی, یعنی اسپاؤس میں نے اس لیے کہا ہے کہ میاں کے لیے اور بیوی دونوں کے لیے, تو جب آپ 50-60 ایئرس کی ایج میں جائیں گے, جب آپ کے بچے اپنے طور پہ ہوں گے, اگر آپ کا اسپاؤس اس پر انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے, پیسے کی, جذبات کی, ایموشنز کی, محبت کی, وقت کی, اور اس کو عزت دینے کی, احترام دینے کی, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ بڑھاپے کا وقت بہت خوبصورت گزرے گا. آپ کے ساتھ ایک ساتھی موجود ہوگا, آپ کا دل چاہے گا کہ ہم ہر وقت اکٹھے رہیں. سر کیا آپ کی بات سے میں اخذ کر سکتا ہوں کہ اس میں زیادہ لاجیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ مطلب مثال کے طور پر جس طرح یہ کہا گیا کہ تم نے بھنڈیاں بہت اچھی بنائی ہیں اور میری اماں سے بھی اچھی بنائی ہیں, مطلب یہ سچ نہ بھی ہو تو یہ آپ کو بات کرنا چاہیے, اگر یہ جھوٹ بھی ہو. آپ سچ تلاش کیجئے نا, بہت سی باتیں ہوں گی جو سچ ہوں گی مگر ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو زیادہ یعنی کیئرفل ہونے کے لیے بہتر ہے کہ جو بات کہی جائے وہ جھوٹ نہ ہو. صرف ود ان فیملی ہم زیادہ ایکسپریسو بھی نہیں ہوتے, جیسے ہم اپنے اکثر والد کی تعریف نہیں کر پاتے, اپنی والدہ کی بھی تعریف نہیں کرتے, اپنی اسپاؤس کی بھی تعریف نہیں کرتے. ہمیں پسند ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کام کیا ہمیں بہت اچھا لگا, لیکن ہم تعریف نہیں کرتے. آپ صحیح کہتے ہیں, ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ لے لیتے ہیں نا کہ یہ تو ان کو پتہ ہی ہے, لیکن بتانا بہت ضروری ہے. وہ انگریزی کا ایک فقرہ ہے, اٹس ناٹ انف ٹو لو سم ون الون, یو ہیو ٹو ٹیل ہم ایز ویل. ایسے ہی ہے. بہرحال ہم وہ کتاب سے ضرور پڑھیں گے عورت کیا ہے, کیونکہ یہ گتھی ابھی تک نہیں سلجھی ہم سے کہ عورت کیا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. خیر سر آگے چلتے ہیں. وہی جو ہمارا اصل تھا کہ بچوں کے حوالے سے وہ جو کلپ تھا ہمارا, اس کا میں نے ذکر کیا, اب وہ اس کا ٹائٹل تھا موبائل اینڈ کڈز. جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ چھوٹے بچوں کو موبائل کیا دے, تو آپ نے کہا تھا کہ انگارہ پکڑا دیں, موبائل نہ دیں. یہ وہ ہمارے پوڈ کاسٹ کی بات تھی یا یہ جو احمد جاوید صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی تھی الحمرہ میں جو ہوئی تھی نا سر, اس کا ایک پورشن تھا. جی جی مجھے یاد ہے. جی تو وہ بہت زیادہ, تو یہ ابھی تقریباً کوئی 1 سال گزر گیا اور 1 سال کے اندر یہ چیلنج پہلے سے بڑا ہی ہے جو موبائل والا. تو اس کے بارے میں مزید ابھی آپ کیا رہنمائی کر سکیں گے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس بارے میں مزید کٹر ہو گیا ہوں. اچھا. اور میں بہت سا سائنٹیفک ڈیٹا آ گیا ہے, اور مجھے الحمدللہ موقع ملا کہ میرے 3 گرینڈ چلڈرن ہیں. ٹھیک ہے. اپنے بچوں کے سلسلے میں تو مجھ سے بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں, اور میرا پیرنٹنگ میں جو انٹرسٹ ہے وہ اپنی انہی غلطیوں کی تلافی کرنے کی ایک کوشش ہے, یا یہ کہنے کی کوشش ہے کہ یار جو غلطیاں میں نے کی ہیں. ٹاپ 3 غلطیاں کیا ہیں میں سے؟ دیکھو جو سب سے بڑی اور اہم ہے نا, وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ پیار بہت کریں لیکن لاڈ کبھی نہ کریں. اچھا. لاڈ کا مطلب, پیار کا تو مطلب ہے کہ انکنڈیشنل لو, لیکن لاڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر اس بات کو مان لینا اس بنیاد پر کہ انہوں نے فرمائش کی ہے اور آپ کے پاس اس کو پورا کرنے کے وسائل ہیں. اس بات کو ماننے کے لیے جو ہم نے پہلے بات کی تھی, کیوں وائی کا ایلیمنٹ بچوں کے ذہن میں بچپن میں ڈالنا ضروری ہے. میں نے نیا کھلونا لینا ہے, کیوں؟ اگر بچے کا کیوں ویک ہے تو آپ کے پیسے بھرے پڑے ہیں اندر تجوری میں, آپ اس کو مت لے کے دیں. اور اگر اس کا کیوں اسٹرانگ ہے تو آپ اپنی گھڑی بیچ دیں, موبائل بیچ دیں اور اس کو لے دیں. میں مثال دے دیتا ہوں, ابو میں نے نئے جاگر لینے ہیں. کیوں بیٹا؟ ابو میرے دوستوں کے پاس 4 جاگر ہیں, میرے پاس جاگر نہیں ہے. اب یہ اس کا کیوں بہت ویک ہے, یہ نہیں لے کے دیں آپ. ابو بات یہ ہے کہ یہ زیادہ قیمتی ہیں, یہ نیا برانڈ آیا ہوا ہے, آپ مت لے کے. وہ کہتے ہیں ابو ہمارے کالج میں کمپٹیشن ہو رہا ہے,
جس میں 100 میٹرز ہرڈل میں میں نے ریس دوڑنی ہے. وہ جو میرے پرانے جوگر ہیں نا, وہ یہ رننگ کے لیے اتنے اچھے نہیں ہیں. اب اس کو موبائل بیچ کے لے دیں آپ, اس لیے کہ اب اس کی کیوں, اس کا وائی بڑا اسٹرانگ ہے, اس کو موبائل اس کو جوتے کسی پرپز کے لیے چاہیے. تو بچوں کے اندر ایک تو یہ ہے نمبر 1 جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ 5 سے 7 سال کی عمر تک, خاص طور پر آگے کی عمر میں بھی, بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں, بچوں کا ادب کریں باقاعدہ. کیونکہ جب ہم کسی کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں نا, اور خاص طور پر 5 سال سے کم عمر کے بچے کی, وہ بچہ اپنی نظروں میں گر جاتا ہے. اس سے اس کی سیلف ایفیکیسی ختم ہو جاتی ہے. اور ایک بہت ہی نازک سی بات یہ ہے کہ بچے کے نزدیک ماں باپ کا کہا ہوا حکم ربی کی طرح ہوتا ہے. تم نالائق ہو, تم ساری زندگی کچھ نہیں کر سکو گے. بچے کے نزدیک یہ ایک حکم ہے, وہ سمجھے واقعی نہیں کر سکتے, پھر وہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں کرے گا آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. تم ایک بدتمیز انسان ہو, وہ انشاءاللہ بدتمیز بن کے دکھائے گا. تو 5 سال کے بچوں کی بے عزتی مت کیجیے, ان کی عزت کا, ان کا احترام کیجیے, ان کی رسپیکٹ کیجیے. دیکھیے اس ساری محفل میں یہ کچھ لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں, آپ حضرات دونوں ہیں, اگر میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی ایسی بدتمیزی کروں جس پر آپ میری داڑھی کا خیال رکھتے ہوئے, میری عمر کا خیال رکھتے ہوئے آگے سے ریٹیلیٹ تو نہ کریں, لیکن آپ ساری زندگی اس بات کو رجسٹر کر لیں گے. اور اچھا اگر اس میں آپ کا قصور بھی ہوا, پھر بھی اگر میں نے وہ لفظ استعمال کیا جس سے آپ کی عزت نفس مجروح ہوئی, اب ساری زندگی میرے ساتھ اچھا تھا. اور اگر آپ بنے ہوئے آدمی ہیں تو ہو سکتا ہے کسی سے ذکر نہ کریں, لیکن اپنے دل کے اندر اس بات کو ہمیشہ رکھیں گے. اور کسی وجہ سے اگر آپ میں کمزوری بھی ہے تو آپ 50 بندوں کو بھی بتائیں گے کہ یار اس بندے سے بچنا, اس کے ظاہر پہ نہ جانا, وہ بہت فضول اور گھٹیا آدمی ہے. کہ آپ کے خیال میں جب ایک بچے کی آپ اس کے سارے بہن بھائیوں کے سامنے اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں, آپ کے خیال میں اس کو اندر رجسٹر نہیں ہوتی یہ چیزیں. فرق یہ ہے کہ بڑوں کے کانشیس لیول پہ وہ رجسٹر ہو جاتی ہیں اور بچوں کے سب کانشیس لیول پہ رجسٹر ہو جاتی ہیں. اور وہ اپنی ماں کو, اپنے باپ کو جو اس کو ہر وقت بے عزتی کرتے ہیں, اس کے بارے میں کانشیسلی اسے کہے تمہارا باپ بہت برا ہے تو اسے لڑنے لگ جائے گا, مگر سب کانشیسلی اس کو پتا ہے کہ جو ابا نام کا شخص گھر میں آتا ہے نا, یہ بالکل فضول آدمی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم والدین ہیں تو ہمیں یہ لائسنس مل گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈانٹ سکتے ہیں. جی, پھر ہم نے ان کا بچپن خراب جب وہ کر دیتے ہیں نا, تو وہی ان کا بڑھاپا خراب کر دیتے ہیں. تو یہ ہے. بہر اینی ہم ذرا ہٹ گئے تھے. اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں, اور یہ ہماری جو کتاب ہے بچوں کی تربیت کا نظام, اس میں نے تفصیل سے بتائی ہے, اور اس کا ایک کورس بھی ہے جو کہ اویلیبل ہے ہماری ویب سائٹ پر. اس پر میں نے بڑی محنت کر کے تمام چیزیں بتائی ہیں لوگوں کو. بچے جب انڈر 10 ایج کے ہوتے ہیں, 8 سال کے, 10 سال کے, 12 سال کے, تو والدین ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں آپ پارٹ لیں, جیسے کچھ فٹ بال میں یا کرکٹ میں. تو جیسے ہی وہ 15, 16, 17, 18 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں تو پھر ڈفرینٹ میچز بھی دیکھتے ہیں, ورلڈ کپ بھی جیسے کہ آ رہے ہیں لوگ دیکھتے ہیں, تو پھر ان کے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے بھی نیشنل ٹیم میں جانا ہے. تو ایسے میں پھر والدین کی طرف سے بہت زیادہ ریزسٹنس آتی ہے کہ نہیں پڑھو, وہ تو بس ایک ٹائملی, ایک ٹیمپریری فیز تھا آپ کی زندگی کا, اس میں ہم نے الاؤ کر دیا, لیکن اب ہم الاؤ نہیں کرتے. تو ایسے بچوں کو والدین کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ڈریمز کو اچیو کریں یا نہ. ایک تو ہے کہ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ ہم کہتے ہیں جو من چاہتا ہے وہ کرے. یہ ایک بات کہی جاتی ہے نا اکثر, بڑی جذباتی سی بات, کہ جو تمہارا من چاہتا ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا من جو چاہتا ہے وہ ٹھیک بھی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. تو لہٰذا اگر ہمارا ریلیشن شپ بچوں کے ساتھ مینٹور اور مینٹی کا ہوگا, تو بچے کے دل میں جب اس طرح کی خواہش ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس کرے گا, اور آپ کو یہ اپرچونٹی دے گا کہ آپ اس کو لاجیکلی بچے کے ساتھ آرگو کریں. دیکھیں ایک بچہ بہت اچھا کرکٹ کھیلتا ہے, اور آپ نے اس کو دیکھا تو وہ اسکول کی ٹیم کا کیپٹن بن گیا, اس کے بعد اس نے وہاں شہر کے کلب میں بھی اس کو شامل ہو گیا ہے, تو ایک چانس ہے نا, تو والدین کو اس کو چانس دینا چاہیے. وسیم اکرم نے کون سی گریجویشن کی ہوئی ہے؟ وہ 9ویں جماعت میں تھا جب اس نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی شروع کی. ٹنڈولکر نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا یا میٹرک کیا ہوا ہے, وراٹ کوہلی نے بھی نہیں پڑھا. وہ کیسے پڑھتے, مطلب اس لیول کے وہ. لیکن ابھی آپ بیٹھ کے وراٹ کوہلی سے بات کریں, وہ آپ کو سب سے بڑا فلاسفر لگے گا. میں وقار یونس کو پرسنلی جانتا ہوں, اس طرح جانتا ہوں کہ اس کی جو خالہ ہیں وہ ہم نیکسٹ ڈور نیبر تھے. اچھا, ہاں, آپ کو پتا ہے کہ وقار یونس جو ہے, وہ جو عرفہ کریم بچی ہے نا, تو عرفہ کریم یعنی ایسے میں کمپلیکس کر رہا ہوں, یعنی آپ سمجھیں کہ عرفہ کریم کی امی وقار یونس کی تقریباً خالہ لگتی ہے, اور عرفہ کریم کی امی جو ہے وہ بالکل میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے. وہ اس لیے کہ ہم پڑوسی تھے اکٹھے, وہ بچی ہمارے سامنے, یعنی اس کی ماں کی میں بات کر رہا ہوں. تو وقار یونس وہاں آتے تھے, تو پھر ملاقات ظاہر مجھے وہ اس زمانے میں انکل کہتے تھے, میں اس وقت ڈاکٹر بن چکا تھا, اور وہ ورلڈ کپ میں جب ایک دفعہ وہ بیچاروں کو انجری ہو گئی جس میں ہم جیتے تھے, تو آسٹریلیا سے اس کو آنا پڑا, مجھے یاد ہے جب وہ وہاں آئے تھے.
اب وقار یونس اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا اس وقت اسکول میں, لیکن ایکسلنٹ کمیونیکیشن بہت زبردست. آپ دیکھیں وہ کیا گروم ہوا ہے, کیا وہ خوبصورت طریقے سے ہے, پاکستان کا کوچ, پاکستان کا مینیجر. یہ ہمیں یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے, یہ کتابی سسٹم جو ہے گرومنگ اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. ون آف دا بیسٹ کمنٹیٹر, ون آف دا بیسٹ کمنٹیٹر وسیم اکرم اینڈ وقار یونس, مطلب یہ ہمارے ایسٹس ہیں. تو ہاں, تو بچوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی ضرورت کہاں ہے اور اس کی جگہ پر, لیکن ہم بہرحال ایک 14 سال کے بچے پر اتنا ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو والدین کو بہت اوپن ہارٹ کے ساتھ, اوپن مائنڈ کے ساتھ دیکھنا چاہیے. جس طرح بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے, والدین کی بھی تو تربیت کی ضرورت ہے نا. بالکل. اور جو ہم پیرنٹنگ کہتے ہیں, پیرنٹنگ تو بچوں کی تربیت ہے ہی نہیں, پیرنٹ تو پیرنٹس کی تربیت ہے, جس کے نتیجے میں وہ اچھے بچے پیدا ہوں گے. تو آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ والدین کی اگر تربیت یافتہ ہوں گے تو وہ اپنے بچے کے اندر ایک ٹیلنٹ کو دیکھیں گے. اس بات میں کوئی ایگو نہیں لے کے آئیں گے کہ میرا بچہ جو ہے اس نے او لیول کیا کہ نہیں, 6 اسٹار آئے کہ نہیں آئے, 7 اسٹار آئے. تو سر موبائل پر کس ایج میں دیں بچوں کو؟ آپ کے گھر میں چھری ہے؟ جی سر. وہ کس ایج میں آپ کو آپ کی امی ابو نے دی تھی؟ کوئی میرا خیال 10-12 سال جب آپ کو اس چھری کا استعمال آ گیا تھا, جب آپ کی امی کو شیور تھا کہ یہ پیاز کاٹ سکتا ہے. پیج کھولنا تھا, پیچکس نہیں تھا. انہوں نے کہا احمد یہ لو چھری لو, ذرا پیج تو کھول دو. شی واز شیور کہ آپ اپنی انگلی بھی زخمی نہیں کریں گے اور آپ اس کے ذریعے سے کھول لیں گے اس کو. تو موبائل ایک بہت کمال کا انسٹرومنٹ ہے, یہ زبردست ایجاد ہے. ہاں یہ ویسے اچھا ہے کیونکہ بہت زبردست ایجاد ہے. اور اس کے 2 پرپز ہیں. پہلا پرپز ہے کمیونیکیشن, دوسرا ہے انفارمیشن. جب آپ کا بچہ اس بات کو سمجھ جائے کہ اس کا تیسرا پرپز نہیں ہے, انگلی کاٹنا اس کا پرپز نہیں ہے, سیب کاٹنا اور پیاز کاٹنا اس کا پرپز ہے, تو پھر بچے کو چھری دے دیں. اگر اس کو 2 سال میں پتہ لگ جائے تو 2 سال میں دے دیں. اگر آپ کے بچے کو یہ پتہ لگ جائے کہ انٹرٹینمنٹ اس کا پرپز نہیں ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے مجھے گراؤنڈ میں جانا ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے سوئمنگ کرنی ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے مجھے کچھ کتابیں پڑھنی ہے, ہاں کمیونیکیشن اور انفارمیشن کی اس کو سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ استعمال کر لیجیے. اور اگر میری عمر میں بھی میں اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کر رہا ہوں, بالکل, تو پھر مجھے بھی نہیں یوز کرنا چاہیے. دیٹس اے پرنسپل ایسے ہی ہے. تو میرے گھر والے اسی لیے ابھی تک مجھے پیچکس نہیں پکڑاتے, آج تک نہیں استعمال کرنا آتا, تو نہیں پکڑانا چاہیے. تو موبائل کیسے ہم دے دیں گے 4 سال؟ موبائل کا استعمال اتنا آسان ہو گیا کہ 2 سال کا بچہ بھی یوز کر لے. آپ کہہ رہے ہیں موبائل کا غلط استعمال اتنا آسان ہو گیا ہے کہ 2 سال کا بچہ بھی غلط استعمال کر لیتا ہے. سر کچھ مدرسے میں کویشچن بھیجیں. ایک مدر کا یہ آپ سے سوال تھا کہ میری بیٹی مجھ سے روزانہ آئس کریم کی فرمائش کرتی ہے اور میں اس کو اکثر پورا کر دیتی ہوں, تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے بچوں کے لیے؟ 2 سال کی بیٹی, تو بچوں کے لیے آئس کریم اور یہ چیزیں کیسی ہیں؟ اس میں ہم نے جو اپنے گھر میں بچے اپنے گرینڈ چلڈرن پہ کہا ہے, ایک دن مقرر کر دیا ہے. اچھا, چاکلیٹ از آن فرائیڈے, فرائیڈے مینس چاکلیٹ. بچوں کو سر دن کا کیا پتا, مطلب 2 سال نہیں بچے, اچھا 2 سال پھر بھی آپ مقرر کر سکتے ہیں. بچے کو کہیں بیٹا جو چاکلیٹ ہے وہ 4 دن کے بعد ہم کھائیں گے. اور بچوں کو دیکھیے بات ہے, بچوں کی تربیت میں ڈانٹ ڈپٹ, اس کو تانے دینا, اس کو وہ کہیں نہیں ہے, خاص طور پر 7 سال سے کم کہیں بھی نہیں ہے. اس کا کوئی رول نہیں ہے, اس کا نیگیٹو رول ہے. لیکن جس کو ٹیکنیکل ٹرم میں گارڈ ریلز کہتے ہیں, آپ پتہ نا یہ جو اے آئی ہے اس میں گارڈ ریلز ہوتے ہیں. جی. مثلاً اب چیٹ جی پی ٹی کو کہا ہوا ہے کہ گالی نہیں تم نے دینی. جی. آپ اس کو جتنا مرضی پرومپٹ کر لیں گے وہ اس کے گارڈ ریل میں آ جائے گا, وہ گالی نہیں دے گا. تو ہمیں بچوں کی تربیت میں کچھ گارڈ ریلز بنانے ہیں. مثلاً آپ کی بیٹی آپ کی گود میں بیٹھی ہے, اس نے آپ کے زور سے ہاتھ مار کے نا اینک نیچے گرا دی, تو اب آپ کیا کریں, اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیں, اور اتنے نہیں کہ اس کو تکلیف ہو, لیکن پکڑ لیں اور کہیں بیٹا آئندہ چہرے پر نہیں مارنا, ابو کے چہرے میں نہیں مارنا, امی کے بھی, کسی کے نہیں مارنا, ٹھیک ہے. اچھا آپ ڈانٹ نہیں رہے, تانا نہیں دے رہے, اپنی اتھارٹی یوز کر رہے ہیں. اچھا آپ نے چھوڑا, اس نے پھر ہاتھ مارا, پھر ہاتھ پکڑ لیا اس نے, اور کچھ دیر کے بعد اس بچے کو پتہ لگ جائے گا. دیکھیں ہاں بڑے آرام سے ہم نے اپنی پوتی کو اس پلک کے اندر انگلیاں مارنے سے روک دیا تھا, اس کو سمجھ میں آ گیا تھا یہ گارڈ ریل ہے میرے لیے. تو میں نے تجربہ کر کے یہ بات دیکھی ہوئی ہے. تو اس میں تو یہ رکھیں. اچھا باقی وہ چھوٹا بچہ ہے, اس نے یوں پکڑا اور یہاں سے گلاس سے پانی نیچے پھینکنا شروع کر دیا. اب اس پر اس کو مارنا ڈانٹنا یہ بہت, اب یہ گارڈ ریل بھی نہیں, اس بچے کو وہ چیز فار انجوائمنٹ. بچے اگر بچے نے اس کو انجوائمنٹ کا دیکھا تو وہ آپ کی پوری الماری کے گلاس توڑ دے گا. تو اس بچے کے لیے صرف اتنا یاد رکھیں کہ بچے کا اٹینشن سپین 15 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہے. آپ امیڈیٹلی کہیں دیکھو یہ کھل گیا, بند ہو گیا, کھل گیا, اب یہ انجوائمنٹ. جب تک بچہ اس سے تنگ نہیں آ جائے گا, تنگ آ جائے گا پھر وہ یہ پکڑ لے گا, ڈسٹریکشن. اب آپ لگے رہیں. یہی تو پیرنٹنگ ہے کہ 5 سال تک اگر آپ کو کچھ اور کام نہیں بھی ہے تو لگے رہیں اس کے ساتھ جب تک وہ جاگ رہا ہے. اور پلیز آپ یاد رکھیے 5 سال سے کم عمر کا بچہ اگر ایک اچھا بچہ شریف بن کے ایسے بیٹھا ہے نا,
تو وہ بیمار ہے. 5 سال کا بچہ ایسے نہیں بیٹھتا. ہی نیڈ سم تھنگ ٹو ڈو. ہی از ڈوئنگ سم تھنگ. اگر وہ کچھ نہیں کر رہا وہ بیمار ہے. اور یہ کچھ کرنا جو ہے وہ اس کے سیکھنے کا عمل ہے. بچہ 3 چیزوں سے سیکھتا ہے. باتیں کرنے سے, آبزرو کرنے سے جو لوگ کر رہے ہیں, اور شرارتیں کرنے سے, کھیلنے سے, یعنی کھیلنے اور شرارتیں کرنے سے. جس بچے نے اپنا کھلونا جس دن خریدا تھا اسی دن توڑ دیا, اس نے اس کھلونے کا صحیح استعمال کیا. اس کے اندر ایک کیوروسٹی ہے نا, تو بچے کو وہ کھلونا مت لے کے دیں جو ٹوٹنے والا ہے. اب اس کو ایسے ایک نے سائیکل دیا ہے, اس کے نزدیک اس کی یہ ویلیو نہیں ہے کہ یہ لال رنگ کا ہے, یہ نیلے رنگ کا یہاں پڑا. اس کی ویلیو یہ پہیا کیسے گھوم رہا ہے, ایکسپلور کر, یہ ہینڈل کیا اس نے یوں کر کے توڑا, یوں کر کے دیکھا. اس نے اس بچے کا صحیح استعمال کیا. تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا شرارتی, جو کھلونا لا کے توڑ دیتا ہے. تو یہی تو کھلونے کا پرپس تھا کہ اس کو توڑے تاکہ اس کے لرننگ پروسیس کا وہ ایک حصہ بنے. کیا بات ہے, پرسپیکٹیو جو ہے وہی ہونا چاہیے. وہ حالانکہ لوگ الٹا پریشان ہو رہے تھے کہ بیٹھتا نہیں ہے ٹک کے, اس کو بس موبائل دے کے جان چھڑواؤ. جی وہ بیمار ہے اگر وہ ٹک کے بیٹھے. ایسے ہی ہے سر. تھینک یو سو مچ. بس لاسٹ 15 منٹس آپ کے وقت کا بڑا قیمتی ہے. کچھ پرسنل کوشچن بھی سر آپ سے کرنے ہیں. آپ سر ٹریول کافی کرتے ہیں, آپ کی ایک بڑی ویڈیو بہت ہمیں دیکھی, غامدی صاحب کے پاس آپ گئے ہوئے تھے وہاں پہ, اور آپ نے اپنے کافی تجربات بھی شیئر کیے, آپ نے کوشچن بھی شیئر کیے اپنے بھی. تو وہ ملاقات کا آپ کا اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا ان سے ملنے کا, اور کب سے آپ دیکھیے جو ان کا علمی ایک مقام ہے اور جو ان کا موقف ہے وہ تو دنیا میں سب کو پتہ ہی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب تک آپ فزیکلی کسی کے زون میں نہ آئیں, اس کے اورا میں نہ آئیں, تو وہ آپ ان کو نہیں محسوس کر سکتے. تو غامدی صاحب کے بارے میں ایک میرا تجربہ جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑے آدمی کی اس ڈیفینیشن پہ 100% پورے اترتے ہیں, جو یہ ہے کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے قریب بیٹھ کر آپ کو اپنا آپ چھوٹا نہ محسوس ہو. تو غامدی صاحب پاس بیٹھیں گے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے کسی کے ساتھ بیٹھے. غامدی صاحب کے اندر انتہا درجے کی مروت ہے, اور یہ مروت بالکل جعلی مروت نہیں لگتی. ایسا نہیں لگتا کہ وہ مروت بنا رہے ہیں. وہ مروت جو ہے وہ اس کو نا یعنی کیا کرتے ہیں, اس کو کریٹ کر رہے ہیں. وہ بائی ڈیفالٹ بائی نیچر ان کی وائبس ہیں. اچھا جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک معصوم بچے کی طرح آپ کی بات سنتے ہیں. اور جب وہ ہماری گفتگو فارمل ختم ہوئی تو بہت زیادہ وقت تو میں ہی بولتا رہا, کیونکہ کچھ باتیں ایسی شروع ہو گئیں جو کہ میڈیکل پروفیشن سے متعلق تھیں. مجھے لگا کہ وہ بہت کیوریوسٹی سے میری باتوں کو سن رہے ہیں, ایز اف کہ یہ اس کو لرن کر رہے ہیں یا اس کو سیکھ رہے ہیں. تو میں نے ان کو یہ پایا. اور دوسری بات یہ کہ جو غامدی صاحب سے میں نے سب سے زیادہ بڑی چیز سیکھی ہے نا, غامدی صاحب کا جو اختلاف کرنے کا جو ایک مزاج ہے نا, تکلیف, وہ اتنا مروت بھرا ہے اور وہ اتنا زیادہ ڈیسنٹ ہے. یہ بالکل میں نے اس طرح دیکھا کہ پڑھا کتابوں میں کہ امام ابو حنیفہ نے کہ شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے استاد کے اوپر کوئی تنقید کی تو ایک لیٹر لکھا. اس لیٹر کے 2 صفحے تھے. پہلے صفحے لکھا کہ اے استاد محترم, اللہ آپ پر راضی ہو, اللہ آپ پر مہربان ہو, اللہ آپ کی چیزوں کو قبول کرے, اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے, اللہ, پورے میں دعائیں لکھی. اور پھر اگلے صفحے پہ لکھا کہ میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ آپ کے اس پوائنٹ سے اس بات پر اختلاف چاہتا ہوں, اختلاف کرتا ہوں. پھر اختلاف لکھا. جب انہوں نے جواب دیا تو پہلے صفحے پہ دعائیں لکھیں کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے, دعائیں, اور اگلے صفحے پہ اس کا جواب اور کاؤنٹر آرگومنٹ. ہمارے یہاں اختلاف کی کا جو مزاج ہے نا, یہ بہت ہی زیادہ بہت لوور لیول کا مزاج ہے. اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے میرا اگر احمد سے ہے تو احمد میرے لیے قابل احترام ہے, میرے سے ان سے تو میں ان کے لیے قابل, ہاں جو میں نے بات کہی ہے میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا, لیکن یہ بات مجھے کوئی قابل نفرت نہیں بنا رہی ہے. ہاں یہ بات جو ہے یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی ہے اور اس کا یہ وہ دلیل دے رہے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمارے یہاں اگر یہ والی عادت ہم اپنا لینا جو غامدی صاحب والی, اور جو ہمارے اسلاف کی عادت تھی اختلاف کی. ہاں آپ نے چینل کے شوز پہ دیکھا ہے کبھی لوگ کس طریقے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اسمبلی میں دیکھا آپ نے کس طرح سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بنیادی طور پہ یہ تربیت نہیں حاصل کی ہوئی کہ اختلاف کیسے کرنا. یہ شخصی اور صاف تو بالکل ہے, لیکن جو پورا ایک مطلب غامدی اسکول آف تھاٹ آپ کہہ لیں یا ورلڈ ویو جو ان کا ہے. دوسرا یہ کہ غامدی صاحب جس بات کو بھی کرتے ہیں نا تو اس بات کو وہ ایگوئسٹک پہرا نہیں دیتے. اس بات پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ایک بات ہے, ہاں مجھے اس سے کوئی بہتر رائے مل گئی تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے میں نے کہہ دیا ہے تو میں نے کہہ دیا ہے. ہم ان کے کانٹینٹ پر کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا یہ ایک فکر ہے اور یہ ان کا جو طریقہ کار ہے, تو مجھے تو بہت ہے. اور وہ اتنے بیچ میں میری بہن نے ایک سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ کہیں غامدی صاحب سے مل جائے
تو وہ جو ان کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں الیاس صاحب جو کہ ان کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے سن ان لا بھی ہیں. تو ان کا نمبر میرے پاس موجود تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ کبھی حضرت سے یہ نا مجھے یہ سوال پوچھ دیجیے. میں نے فون کیا, انہوں نے فون اٹھایا, کہنے لگے ہم حضرت سے آپ کی بات ہی کرا دیتے ہیں. تو جب میں نے غم صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ الیاس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے, آپ یہ میرا نمبر سیو کر لیجئے, کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ ہی پوچھ لیا کریں. اچھا اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں اویلیبل, ایکسیسیبل نہیں. تو ان کے اندر بہت بہت ہی پیارے آدمی, اللہ ان کو لمبی عمر دے اور ان سے ان کے فیض کو جاری رکھے. ان کے علاوہ بھی آپ کس سے استفادہ کرتے ہیں مذہبی حوالے سے اسکالرس کو؟ یا نعمان علی خان صاحب میرے بہت دوست ہیں, پرسنل فرینڈ ہیں, استاد نعمان علی خان, وہ میرے بہت ذاتی دوست ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ہمارے دوست ہیں, مفتی صاحبان ہیں جن سے ہمارا تعلق ہے. چلیں اللہ تعالیٰ جزات دے اور ہم سمجھنے کی توفیق دے. اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بڑا اچھا لگا, اور امید ہے کہ یہ بک بھی ہمارے لیے بڑے مفید ثابت ہوگی. اور انشاءاللہ اس کو آرڈر کرنے کا کوئی طریقہ اگر آپ لاسٹ میں کہاں سے؟ جی ہماری ایک ویب سائٹ ہے تو اس پہ یہ اویلیبل ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ویب سائٹ آپ اپنی ویڈیو کے ساتھ لگا دیجیے گا. بالکل بالکل. تو اس میں جو دوست لینا چاہیں وہ اس کو لے لیں ضرور. جی اس کو میں پڑھ کے بھی اپنا انشاءاللہ پورا ریویو شیئر کروں گا انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز ہی. اور یہ سر ایک اور میری نظر پڑ گئی, میں نے یہ بھی پوچھنا تھا نیند کے حوالے سے نا, ہماری بڑی سلیپ مینجمنٹ کے حوالے سے اپنی بڑا خراب ہے. تو میں نے لکھا ہے اس پہ, آپ پڑھیے گا تھوڑا سا بتا دیں, ہماری کوئی ریل نکل جائے گی 2 منٹ کی. دیکھیں جو نیند ہے نا, نیند کو ہم سمجھتے ہیں پیسو فینومینا, جاگنے کو کہتے ہیں ایکٹیو فینومینا, اور نیند کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہے پیسو فینومینا. یہ پیسو فینومینا نہیں ہے. تو آپ کہیں گے ایکٹیو فینومینا, ایکٹیو بھی نہیں. اچھا, یہ ہائپر ایکٹیو فینومینا نیند, اس لیے کہ سارا دن میں جو آپ نے کام کیا ہے نا وہ بالکل ایسے جیسے اس کمرے میں آپ آئے, دیکھیں نا اب یہ بکھرا پڑا ہے نا, یہاں پڑی ہے گلاس, یہاں پڑا ہے, یہ پڑا ہے. اب جب آپ یہاں سے جائیں گے یا خود یا کوئی آپ کا ساتھی, ان ساروں کو ترتیب سے, اگر یہ ترتیب نہ کی گئی تو اگلے دن یہ اینک نہیں ملے گی. اگر اس کو اینک والی جگہ پہ نہیں رکھیں گے تو ہم نے دن میں بہت سا کام یہاں کیا ہوتا ہے اور وہ ساری فائلیں بکھری ہوتی ہیں. اور دماغ میں فائلوں کو رکھنے کا یعنی علم کے رکھنے کے جو خانے بنے ہوئے ہیں ان کو اسکیما کہتے ہیں. ٹیکنیکل اسکیما, SCHEMA, اسکیما. نیند کے اندر وہ ساری کی ساری فائلیں ان اسکیماز میں ایڈجسٹ ہوتی ہیں. اگر اس کے بغیر آپ دیکھیں گے تو صبح بکھری ہوئی ہوں گی. ہمارا علم, ہمارا سیکھی ہوئی چیزیں اس دن میں ہم نے جو کچھ کیا وہ بکھرا ہوا. دوسرا سمپل مثال یہ کہ میں پانی پی رہا ہوں, یہ خالی ہو جائے, اب اس کو بھرنا ضروری ہے. تو ہماری ایک ذہانت کو استعمال کرنے کی ایک انرجی ہے اور فزیکل ایکٹیویٹی کو استعمال کرنے کی ایک انرجی ہے. اس کو ہم فزیکل انرجی کہتے ہیں, اس کو ہم کوگنیٹو انرجی کہتے ہیں. اچھا یہ انرجی کنزیوم ہوتی ہے. میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا, اب میں صرف یہ نہیں کہ فزیکلی تھک رہا ہوں, میں کوگنیٹیولی بھی تھک رہا ہوں. تو شام تک ہمارا یہ گلاس یہ نیچے پڑی ہوئی, اب آپ نے اس کو دوبارہ بھرنا ہے اور وہ نیند وہ بھرنی ہے. اور اگر آپ اس کو نہیں کریں گے, اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام ایسا بنایا ہے کہ سورج کی روشنی کے ساتھ ہمارے اندر کے ہارمونس کو, کیمیکلز کو کنیکٹ کیا ہوا ہے. ہماری باڈی میں ایک کیمیکل ہے جس کا نام میلیٹونن ہے. وہ میلیٹونن پیدا ہی تب ہوتا ہے جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے. تو وہ پھر ہمیں احساس دلاتا ہے مجھے سونا ہے, مجھے سونا ہے. اور آپ وہ تقریباً عشاء کے بعد تک پیک پہ چلا جاتا ہے اور وہاں آپ کو سو جانا چاہیے. کبھی آپ نے یہ منظر, لیکن اگر آپ اس کو ریزسٹ کریں گے تو وہ پھر پیچھے چلے. سر بیٹھے تو صحیح. ہاں اس سے وہ ایرکسن ایک اور ہارمون ہے جو پروڈیوس ہوتا ہے جو اس کو اینٹی ہارمون. اچھا اب یہ ہے کیمیکل, تو اس لیے نیند. اچھا پھر اب یہ تو بات ہے نا کہ اس کی اہمیت. باقی نیند کے لیے کرنا کیا چاہیے, پلیز یاد رکھیے نیند کے لیے نا اہتمام کی ضرورت ہے. اچھا, جس کو ہم سلیپ ہائیجین کہتے ہیں. یعنی کہ جیسے ہم کھانے, دیکھو نہیں کھانا کھا رہے ہیں, کھانا لاؤ یار کھانا, ایک ہے کھانے کا اہتمام. جی آپ نے صاف سا کپڑا بچھایا, اس میں پراپر پلیٹ رکھی, اس کو رو رکھا, ہاتھ دھوئے, بیٹھے پراپر. اب آپ اس کھانے کا لطف ہی اور ہے نا. تو نیند کی بھی ایک ہائیجین ہے, یعنی نیند سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا کھا لیا, پھر کھانا نہیں کھایا, تھوڑی سی آپ نے چہل قدمی کر لی, کپڑے آپ نے لوز پہنے, آپ نے کوئی اس طرح کی موبائل اس طرح کی ایکٹیویٹی کم از کم گھنٹہ پہلے نہیں کی. آپ کے بیڈ روم میں لائٹ بہت ہلکی تھی, آپ کا بستر بہت آرام دہ تھا, وہاں کا ٹیمپریچر بالکل ٹھیک تھا. بیڈ روم کے اندر میں بیڈ بکس کہتے تھے نا, بیڈ بکس کتابیں پڑھتے پڑھتے مجھے یہ ساری ریسرچ کرتے ہوئے پتہ لگا کہ ایکچولی بیڈ روم میں صرف ایک عمل ہونا چاہیے, سونے کا عمل. ٹی وی نہ وہاں نہیں ہونا چاہیے, ٹیلی فون کا چارجر تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, چارجر آپ نیچے والے کمرے میں لگا کے آئیے. تو یہ آپ پورا جب اہتمام کرتے ہیں نا, اور تھوڑی سی آپ ایک ہلکی سی ایکسرسائز کریں, تو اس طرح کا تھوڑی ہلکی سی خوشبو بھی لگا لیں بے شک, تو تھوڑا سا اہتمام کرنے سے
وہ پھر مزاج بن جاتا ہے, طبیعت تیار ہو جاتی ہے. تو یہ میں نے ساری تفصیل سے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, یو ول لو اٹ. بالکل سر, اس کو لیکن جس کا سائیکل اوپر چلا گیا, جو مطلب فجر کے بعد سوتے ہیں اور بہت سارے وہ کچھ لوگوں کی تو مجبوری ہے جو لیٹ ہی اٹھتے ہیں اور لیٹ سوتے ہیں, تو وہ اگر ڈیوریشن کو پورا کر لیتے ہیں, لیکن صرف ڈیوریشن نہیں ہے اس کا. قرآن کی بڑی آیتیں ہیں بالکل سیدھی سی. ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتی بکم النہار افلا تشکرون افلا تتفکرون. یعنی اس طرح قرآن کی آیت ہے جس میں اگر اللہ تعالیٰ رات کو کر دیں اور پھر مسلط ہی کر دیں پوری مسلسل, تو پھر تم وہ کہاں سے دن لگاؤ گے جس میں تم کام کرو گے, اور اگر دن کو مسلط کر دیں پورا تو پھر تم رات کہاں سے لاؤ گے جس میں سکون لو. اللہ تعالیٰ نے سکون اور دن کی مشقت کو لائٹ کے ساتھ ایک ارینج کیا ہوا ہے, اور ہماری انرجیز کا ان کے ساتھ بہت تعلق ہے. تو ٹائمنگ کی بہت فرق ہے. آپ دیکھیں, جو اگر کوئی شخص صبح کے وقت وہ روشنی جو سورج کے نکلنے سے پہلے کی روشنی ہوتی ہے, روشنی ہو جاتی ہے پھر سورج نہیں نکلا, اس روشنی میں صرف 2 منٹ کھڑا رہے تو اس کے جو افیکٹس ہیں نا باڈی کے اندر, بہت زیادہ افیکٹس ہیں. ابھی وقت کم ہے ورنہ اس کی تفصیلات, حالانکہ اتنی معمولی سی بات لگتی ہے. تو اس لیے نیند رات کی ہے, اٹھنا جلدی کا اٹھنا ہے. تو اگر آپ اس پیٹرن کو بدل دیں گے تو بیسیکلی آپ قانون فطرت کے اپوزٹ جاتے ہیں, اور آپ قانون فطرت جاتے ہیں تو آپ مذہب کو چھوڑیے, جو انرجیز ہیں نا پوری دنیا میں, وہ انرجیز آپ کے ساتھ کورسپونڈ نہیں کرتی. آپ بالکل ایسی ہے جیسے یعنی ایک پانی کے بہاؤ کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک پانی کے بہاؤ کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو شپ شپ کریں گے, پانی بھی اڑے گا, آپ کو بھی مشقت کرنی پڑے گی, ٹیڑھے بھی ہو جائیں گے, لیکن پانی کے بہاؤ کے ساتھ آپ آرام سے فلو کریں. میک سینس ہے, میک سینس. تھینک یو ویری مچ سر ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. کافی لمبی بات نہیں ہو گئی؟ نہیں سر, اچھی ہے, کم ہوئی ہے. اس کی ایک ہلکی سی ویڈیو بنا کے بھی ڈال دینا, چھوٹی سی اس کی. میں بالکل اس کو پورا فالو کروں گا. ہاں وہ کر کے, وہ کاشان ہے, میں اس کو کہہ دوں گا, وہ پھر آپ اس کو دے دیجیے گا, وہ خود ہی رابطہ کر لے گا. یا فیضان ہے نا,